وزیر اعظم شہباز شریف کا آلودگی پھیلانے والے امیر ممالک سے ماحولیاتی انصاف کا مطالبہ۔ برطانوی اخبار کو انٹرویو میں کہا، پاکستان کو آلودگی پھیلانے والے امیر ممالک سے بھیک مانگنے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے۔ پاکستان سیلاب پر عالمی برادری کا بیانات کو عملی شکل دینا اہم ہے۔ کہا، ترقی یافتہ ممالک کی ذمہ داری ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ سیلاب سے تباہی کی شدت ہمارے وسائل سے باہر ہے۔ پاکستان کو صحت، فوڈ سیکیورٹی اور نقل مکانی کے غیر معمولی بحران کا سامنا ہے۔ یہ ہمارے لیے قیامت سے پہلے ایک قیامت تھا۔ 33 ملین پیپل متاثر ہوئے۔ سیلاب ختم نہیں ہو چکا ہے۔ ابھی تک بلوچستان کے پہاڑوں سے پانی سندھ میں داخل ہو رہا ہے۔ تاریخی قدرتی آفت ہے۔ یہ ماضی کے سیلاب کی طرح ہمارا دریا کی وجہ سے نہیں، یہ سیلاب آسمان سے نیچے آئے۔ تو جب تک پانی نکلتا نہیں ہے آپ کو صحیح اندازہ نہیں ہوگا کہ تباہی کتنا ہوا ہے۔ سیلاب ہمارے لیے قیامت سے پہلے قیامت ہے۔ بلوچستان کے پہاڑوں سے پانی ابھی تک سندھ میں آ رہا ہے۔ پاکستان کا 1/3 حصہ ڈوب چکا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس، کہا یہ سیلاب دریا سے نہیں آسمان سے نیچے آیا۔ پاکستان کا اب تک $30 ارب کا نقصان ہو چکا۔ پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم پورے پاکستان کا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی عمران خان پر چڑھائی، بولے سیلاب کے باوجود کچھ لوگ آج بھی سازشیں کر رہے ہیں۔ عمران خان کی حکومت میں عرب ممالک ہوں یا ہمسایہ ممالک، تعلقات کو نقصان پہنچا۔ فورن فنڈنگ لینے والا چندہ چور دوسروں پر الزام لگاتا ہے۔ عمران خان کا طریقہ کار ہے، اتنا جھوٹ بولو کہ کچھ نہ کچھ تو لوگ مانیں گے۔ نکلنے لگا۔ شہداد کوٹ میں مزید 2 افراد دم توڑ گئے، جہاں بحق افراد کی تعداد 39 ہو گئی۔ خیرپور ناتھن شاہ میں بھی ملیریا میں مبتلا شخص جان کی بازی ہار گیا۔ حیدرآباد کے ریلیف کیمپس میں جلدی امراض کے 108 نئے کیسز رپورٹ، ڈائریا کے 43 اور آنکھوں کے انفیکشن کے 15 کیسز سامنے آ گئے۔ امریکی غلامی نامنظور، امریکی غلامی کی اسناد ہر صورت منظور۔ شہباز گل سے برآمد امریکی ساختہ تھورایا فون عمران خان کا نکلا۔ سیٹلائٹ فون کی رجسٹریشن بھی امریکہ میں درج۔ تھورایا فون سے بین الاقوامی روابط کا بھی انکشاف۔ کیا ہوا؟ تھورایا عمران خان کا تھا، استعمال میں تو تمہارے تھا۔ بہترین کمیونیکیشن کے باوجود تھورایا کا استعمال کیوں؟ تھورایا پاکستان آیا کیسے؟ عوام نے سوالات کے انبار لگا دیے۔ خاتون جج کو دھمکی دینے کا کیس، عمران خان کی 13 اکتوبر تک عبوری ضمانت منظور۔ عدالت کا 50,000 کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ عدالت پیش نہ ہونے پر مجسٹریٹ نے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ عمران خان کی اتوار کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ سے 7 اکتوبر تک حفاظتی ضمانت منظور ہوئی تھی۔ اسپیکر کو ہدایات جاری نہیں کر سکتے، پارلیمنٹ کی بہت بے توقیری ہو گئی۔ جمہوریت کا مذاق نہ بنائیں۔ سیاسی جھگڑوں کو عدالت میں نہیں پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں میری مرضی کے مطابق چیزیں ہوئیں تو مانوں گا ورنہ نہیں۔ یہ اگر الیکشن چاہتے ہیں تو پھر 2 ہی طریقے ہیں۔ پہلا یہ کہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا، پھر عدالتیں آپ کو ریسکیو نہیں کریں گی۔ دوسرا طریقہ آئین کا احترام کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں مسائل حل کرنا ہے۔ بیان حلفی دے دیں آپ پارٹی پالیسی کو نہیں مانتے تو آپ کی درخواست منظور کر لیں گے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کے پی ٹی آئی کے استعفوں کی منظوری کے خلاف درخواست میں ریمارکس، سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ فیصل واڈا کیس میں نااہلی بنتی ہے مگر تاحیات نہیں۔ تاحیات نااہلی صادق اور امین کے اصول پر پورا نہ اترنے پر ہوتی ہے۔ اثاثے چھپانے یا غلطی کرنے پر آرٹیکل 63(1)(c) کے تحت نااہلی 1 مدت تک ہوتی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کے فیصل واڈا کی تاحیات نااہلی کے خلاف کیس میں ریمارکس، فیصل واڈا کے وکیل کو الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار سے متعلق مزید تیاری کی ہدایت، سماعت 13 اکتوبر تک ملتوی۔ پی ٹی آئی کے ممکنہ لانگ مارچ کو روکنے کے لیے حکومت نے کمر کس لی۔
اسلام آباد پولیس نے 1100 سے زائد کنٹینرز اکٹھے کر لیے۔ سیکیورٹی اداروں کو 60,000 سے زائد آنسو گیس کے شیل فراہم کر دیے گئے۔ ڈرون سے بھی مظاہرین پر شیل پھینکے جائیں گے۔ اینٹی رائٹ کے لیے پہلی مرتبہ ہیلی کاپٹر بھی استعمال کیا جائے گا۔ اسلام آباد پولیس کی دھرنا فورس بھی ڈی چوک میں ریہرسل کرے گی۔ ریکوٹیک منصوبے میں کرپشن کے ملزمان کی ضمانتوں کا بلوچستان ہائی کورٹ فیصلہ کالعدم قرار۔ سپریم کورٹ نے نیب کو ملزمان کو 60 دن تک گرفتار کرنے سے روک دیا۔ احتساب عدالت سے رجوع کی ہدایت۔ ضمانت کے قوانین اب بدل چکے۔ نیب قوانین میں ترامیم کے بعد ضمانتوں کا اختیار اب احتساب عدالت کے پاس ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس۔ مال مفت دلے بے رحم، ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب کے افسران کے لیے نئے آئی فون خریدنے کا فیصلہ۔ نئے فون ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب میں تعینات مخصوص افسران کو دیے جائیں گے۔ ڈار کا تجربہ، آنے لگا کام، ڈالر کے گرنے لگے دام۔ انٹر بینک میں ڈالر ₹2.19 سستا، ڈالر ₹223.94 سے کم ہو کر ₹221.75 کا ہو گیا۔ 9 کاروباری روز میں ڈالر ₹17.90 سستا ہو چکا۔ بیرونی قرضوں میں 2,200 ارب روپے تک کمی ہو گئی۔ قتل کے مقدمے میں سزا یافتہ 15 ملزمان 23 سال بعد بری۔ سندھ ہائی کورٹ نے اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا۔ کیس میں 32 ملزمان نامزد، 11 ٹرائل کے دوران انتقال کر گئے، 2 جیل میں چل بسے۔ کیس کا ریکارڈ غیر ضروری طور پر طویل کیا گیا۔ تمام ملزمان ضمانتوں پر رہا تھے۔ آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں، آپ لوگوں نے 39 سال تک عدالتوں کے دھکے کھائے۔ جسٹس عمر سیال کا ملزمان سے مکالمہ۔ گلنے لگا، شہادات کوٹ میں مزید 2 افراد دم توڑ گئے، جہاں بحق افراد کی تعداد 39 ہو گئی۔ خیرپور ناتھن شاہ میں بھی ملیریا میں مبتلا شخص جان کی بازی ہار گیا۔ حیدرآباد کے ریلیف کیمپس میں جلدی امراض کے 108 نئے کیسز رپورٹ، ڈائریا کے 43 اور آنکھوں کے انفیکشن کے 15 کیسز سامنے آ گئے۔ امریکی غلامی نامنظور، امریکی غلامی کی اسناد ہر صورت منظور۔ شہباز گل سے برآمد امریکی ساختہ تھورایا فون عمران خان کا نکلا۔ سیٹلائٹ فون کی رجسٹریشن بھی امریکہ میں درج۔ تھورایا فون سے بین الاقوامی روابط کا بھی انکشاف۔ کیا ہوا؟ تھورایا عمران خان کا تھا، استعمال میں تو تمہارے تھا۔ بہترین کمیونیکیشن کے باوجود تھورایا کا استعمال کیوں؟ تھورایا پاکستان آیا کیسے؟ عوام نے سوالات کے انبار لگا دیے۔